الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امرنی خلیلی بسبع کہ میرے محبوب اور میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا. ان 7 چیزوں میں سے 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا ہے. چوتھا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست اور میرے محبوب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ میں کسی شخص سے بھی کوئی چیز بھی نہ مانگوں، کسی شخص سے بھی کوئی چیز بھی نہ مانگوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلیٰ اخلاق کا درس دیا، اور صحابہ نے بھی بے نہیں ویسے ہی عمل کیا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. اور اس حضور علیہ السلام کے اس فرمان میں جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا، اللہ اسأل احدا شیئا، کہ کسی سے کوئی چیز بھی نہ مانگو، اس میں خودداری کا بہت بڑا درس ہے کہ مومن مسلمان میں سے ہر ایک مومن مسلمان وہ خوددار ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا کام بھی خود کرنے کی ہمت اور کوشش کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو تو وہ بھی خود کرنے کی کوشش کرے، اور اس کام کو اپنے سر انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتا رہے، ہر وقت ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ اسأل احدا شیئا، کہ کسی سے بھی کسی شخص سے کوئی چیز بھی مت مانگو، بلکہ ہر ایک چیز ہر وقت ہر گھڑی جو مانگنا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو. ہر گھڑی اور ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کو، چاہے وہ بڑی چیز ہے یا چھوٹی چیز ہے، چھوٹی تکلیف ہے یا بڑی تکلیف ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری کا درس دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی درس دے دیا کہ جو بھی مانگنا ہے، جس وقت بھی مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور قرآن اور حدیث میں بھی جا بجا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ترغیب آئی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں اور اپنے امور میں مدد مانگتے رہو. سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ 2 لفظ ہیں
لیکن ان دو لفظوں میں بہت بڑا عظیم الشان سبق پڑا ہوا ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری اور ہر حال میں واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے جس کی اطاعت اور جس کی تابعداری کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی اطاعت اور تابعداری بھی حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور حضور علیہ السلام کی تابعداری اور اطاعت کرو۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت اور تابعداری یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا ہے تو وہ بھی حقیقت میں والدین کی تابعداری وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امراء اور ذمہ دار لوگ اور جو حاکم لوگ ہیں ان کی تابعداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری ہے۔ لیکن ان سب کی اطاعت اور تابعداری وہ صرف جائز کاموں میں ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرنے کی نوبت آئے اور حکم دیا جائے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ امیر اور حاکم ہو، وہ جو بھی ہو، اس کی اطاعت پھر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایاک نعبد میں داخل ہیں کہ یا اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم تیرے احکامات کی وہ تابعداری کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رسول کے اطاعت، والدین کے اطاعت، امراء کی اطاعت، ذمہ دار اور سرپرست حاکم جو ہیں ان کی اطاعت، یہ ساری چیزیں ایاک نعبد میں داخل ہیں کہ اللہ ہم اپنی پوری زندگی میں پوری زندگی جتنی بھی ہماری زندگی ہم تیرے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ جن کاموں کا کرنے کا حکم تو نے دیا ہے ہم وہ کام کریں گے، ہر صورت میں ہم وہ کام کریں گے۔ جن کاموں سے تو نے بچنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے بچتے رہیں گے۔ جن نیک اور صالح کام کرنے کی ترغیب اور حکم ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اور جن گناہوں سے اور جن بدکاریوں سے اور جن نافرمانیوں سے منع کیا گیا ہم اس سے منع ہوتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایاک نعبد میں داخل ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری اطاعت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہر حالت میں، ہر مشکل کام میں اور ہر چیز میں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں۔ لیکن آج کل اپنی اس عملی زندگی میں تیرے احکامات پر پابندی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، بغیر تیری مدد کے یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہے کہ ایاک نستعین بھی پڑھو، وایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے اپنی تمام مشکلات میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ جن جن کاموں پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے،
جن اعمال کی بجوری ہمارے لیے مشکل اور دشوار ہو گئی ہے، نفس و شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، غلط راستے میں ڈال رہا ہے، ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، تو تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے اس عبادت میں لگ جانے کے لیے، اس عبادت کی توفیق کے لیے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ہیں، اس میں بہت عظیم الشان سبق ہے، اور یہ بہت بڑا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ اگر ہم ان دو لفظوں کو سمجھ جائیں، اس کے مطلب کو اور اس کے معنی کو، تو یقیناً ہمارے لیے تمام نیک اور صالح اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، ہمارے لیے تمام گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم ان دو لفظوں کو سمجھ جائیں۔ پہلا لفظ ایاک نعبد، کیا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مدثر و براڑ علی۔ اور دوسرا لفظ ہے وایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ان دو لفظوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح سوال کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں خاص، اور پھر یہ سوال اٹھاتا ہے اپنی عملی زندگی میں، جب ہم کسی سے کہتے ہیں آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات کی اطاعت اور تابعداری کریں اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرو، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں دین اور دینداری پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہاں بہت زیادہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، 5 وقت وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا، اور اسی طرح خود کو حرام سے بچانا، خود کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ معاشرے میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، سود چل رہا ہے، ہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں؟ ہم میں سے ہر کسی کے منہ پر یہی سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان جواب ہے، آسان جواب یہ ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی اس نے یہ عرض کیا ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاریں، تو اس سے کہو کہ تم یہ سوچو اور تصور کرو کہ قیامت کا دن ہے اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق باز پرس کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے، تو نے یہ فلان ایک عمل کیوں نہیں کیا تھا، ہاں بتاؤ تو نے یہ فلان گناہ کیوں کیا ہے، تمہیں میں نے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے عبادت کیوں نہیں کی، تمہیں حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا تھا، تم حرام کاموں سے کیوں نہیں بچے ہو، تمہیں حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنی تھی، اس طرح زندگی کیوں نہیں گزاری ہے؟ اور جواب میں پھر وہ شخص یہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا کہ جس زمانے میں دین اور دینداری پر زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھا، اس زمانے میں وہ ماحول اتنا خراب اور گرا ہوا تھا کہ اس ماحول میں دین اور دینداری پر عمل کرنا انتہائی دشوار تھا، نماز روزہ مشکل تھا، سود سے بچنا مشکل تھا،
چوری سے بچنا مشکل تھا، گناہوں سے بچنا مشکل تھا، حرام کاموں سے بچنا مشکل تھا، پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئے، پیدا ہی ایسے زمانے میں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر ہم نے تم ایسے ماحول اور زمانے میں پیدا کیا تھا تو کیا تم سورہ فاتحہ میں یہ نہیں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب میں نے تمہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا تھا تو مجھ سے مدد مانگتے نا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، مجھے دین اور دینداری پر چلنے کی ہمت دے، میں اس فلاں گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال دے۔ تیری ذات مجھے اس گناہ سے نکال سکتی ہے۔ اور تو نے قرآن میں جگہ جگہ نہیں پڑھا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ تو پھر کیوں تو نے نہیں مانگا ہے کہ یا اللہ مجھ سے تیرے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، میں دین سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یا اللہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے مجھ سے نکل رہے ہیں، یا اللہ دین پر عمل کرنا میرے لیے آسان کر۔ ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اور اس ماحول میں عملی طور پر عبادت کرنا مشکل ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مدد بھی مانگو، تم مدد مانگو گے ہم تیری امداد کریں گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے کہ یا اللہ میری مدد کر کہ میرے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، میرے لیے نماز جیسی عظیم الشان عبادت آسان ہو جائے۔ اور اگر یا اللہ تیری امداد نہ ہو، تیری مدد نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو تو قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ ہم مانگتے بھی نہیں نا اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں عرض ہوگا کہ تم مانگتے نا دنیا میں، ہم سرے سے مانگتے نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں۔ آسمان سے تو فرشتے نہیں آتے ہیں، یا اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، جھوٹ جیسی بہت بڑی گناہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے اس جھوٹ سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ مجھے اس جھوٹ سے چھٹکارا عطا فرما۔ رو رو کر اور بے تکلف ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ بچے کیسے بے تکلف ہو کر والدین سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو والدین سے بھی بہت زیادہ شفیق اور رحم اور کرم کرنے والی ذات ہے۔ بار بار مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرما، ورنہ نہیں تو قیامت کے دن میرا مواخذہ نہیں کرنا، قیامت کے دن مجھے نہیں پکڑنا اس گناہ میں۔ یا اللہ میں سود میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا اللہ اس سود سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، اس سے بہتر روزگار مجھے عطا فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہم مانگتے رہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو جب قیامت کے دن ایک انسان اس طرح کا ہے مومن مسلمان کہ یا اللہ میں پیدا ہی برے معاشرے میں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض ہو کہ تو نے مانگا ہی نہیں تھا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب بھی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا یہی حال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے اگر ایک دعا بھی تیری قبول ہو گئی ہے تو بس تیرے نجات کے لیے کافی ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ رحم فرما، اتنا قبول ہو گیا ہے تیرے منہ سے
ہر وقت ایک آدمی کہہ رہا ہے یا اللہ رحم فرما رحم فرما، قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر وہ انسان کے عقل اور دماغ اور تصور سے بھی بالاتر ہے کہ تمہیں کیسے ٹھکانے لگاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یا اللہ فضل فرما، تو کہنے کا مقصد ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری مدد کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں ہمیں دشواری ہے، یہ ماحول ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں اس دین پر عمل کرنے کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس بدکاری سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ یا اللہ میں اس حرام کام سے تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے چھٹکارا عطا فرما، اور بے تکلف ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعائیں پڑھنے سے نہیں، دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہے، ہر چیز پڑھنے سے نہیں بلکہ مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ تو یا اللہ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ قیامت کے دن میرا مواخذہ نہ فرما۔ بے تکلف ہو کر، بے جھجک ہو کر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا اللہ اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی سے بھی کوئی چیز بھی نہ مانگوں، بلکہ جو بھی مانگو تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس لیے کہ ساری مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، ہم ساری حاجت اس کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز بھی عطا کر، یہ چیز بھی عطا کر۔ اور وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کے معنی مطلب کو کہ اللہ ہم تیری عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اور اس اطاعت اور عبادت پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے عظیم الشان راستہ اور سب سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور براہ راست مانگنے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں ہم مسلمانوں میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک نماز رہ گئی اور ایک قرآن رہ گئی، بس ایک نماز رہ گئی اور ایک قرآن رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ الفرق بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، حدیث میں بھی ہے کہ بندے اور غیر مسلم کے کافر کے درمیان میں فرق یہ ہے وہ نماز کا چھوڑ دیں، جب نماز چھوڑ دی تو کوئی فرق نہیں رہا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ نماز ہے۔ الصلاۃ خیر موضوع، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز ایک بہترین عمل ہے، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان اور سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے، اور نماز واحد طریقہ اور ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے اور اپنے تمام کاموں کا نتیجہ اچھا ہونے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تو جلدی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، جلدی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور نماز کی طرف متوجہ ہونا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی۔
اسی لیے نماز تو رحمت ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو نماز یہ براہ راست ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے. ہم مومن مسلمانوں میں سے نماز نکل جائے تو پھر فرق ہی ختم ہو جائے گا. قرآن تو اکثریت ایسی ہو گئی کہ نہیں پڑھتے، اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں پڑھتے. لیکن نماز سے بھی ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک پڑھی، دو نہیں پڑھی، تین پڑھی، چار پڑھی. یہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ نہ پڑھنے کے برابر ہے. اصل جو نماز پر جو فضائل ملتے ہیں، نماز پر جو صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نماز پر جو اللہ تعالیٰ عوض دیتا ہے اور اجر ثواب دیتا ہے، وہ تو اصل میں اس صورت میں تمہیں صحیح معنوں میں ملے گا جب آپ صحیح 5 وقت کے نمازی بنیں گے. اہتمام سے نماز پڑھ، اہتمام سے نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ جس وقت بس دل چاہ لیا پڑھ لیا، جس وقت نہیں چاہا نہیں پڑھا. اس طرح نمازوں کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں پوری تنخواہ تب ملتی ہے جب 30 دن کام کرتے ہیں. 30 دن میں سے ایک دن کم ہو، ایبسینٹ ہو، تو اس کی تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے، آدھی مل جاتی ہے. جتنے دنوں کی ہوتی ہے اتنے کی مل جاتی ہے. تو یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو حکم کرو نماز پڑھنے کا. اہل و عیال میں کون داخل ہو جاتا ہے؟ صرف بیوی بچے. مفسرین نے یہ لکھا ہے اہل و عیال میں بیوی بچے بھی داخل ہو جاتے ہیں. اہل و عیال میں نوکر چاکر غلام بھی داخل ہو جاتے ہیں. یہ سارے داخل ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو نماز کا حکم کرو، اٹھو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا. جو بھی سرپرست ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی سرپرست اور نگران ہے اور اس کے نیچے 10 نگر ہیں، اس کے نیچے کام کرنے والے آدمی ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کرے، اپنے ماتختوں کو نماز کا حکم کرے، نماز پڑھو. لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، تم ہماری عبادت کرو رزق ہم تمہیں دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخری انجام خیر وہ تو پرہیزگاری کا ہے. اب ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو پرہیزگاری آئے گی. جب ہم پرہیزگاری نہیں کرتے اور اوپر سے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام خراب ہیں، ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر بگڑے ہوئے ہیں، ماحول بگڑا ہوا، میں بگڑا ہوا، سب کچھ بگڑا ہوا ہے، تو غلط کام کا انجام بھی غلط نکلتا ہے، غلط ماحول کا نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے. گھر میں جب نماز اور روزے کا ماحول ہی نہ ہو تو وہاں سے تو شور ہی نکلتا ہے نا، لڑائیاں نکلتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری انجام خیر ہر ایک چیز کے لیے وہ پرہیزگاری سے ہے. للتقویٰ، پرہیزگاری کے لیے. اور پرہیزگاری کی بنیاد اور جڑ وہ نماز ہے کہ ہم نماز پڑھیں. ہمارے جو مسلمان معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں، کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں. ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ ہماری جو حالت بنی ہوئی ہے، یہ ہم پر نحوست چھائی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ ہم پر اثر نہیں کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہمارے دل میں نہیں اتر رہی ہے، ہمیں ایمان کی نورانیت کا احساس نہیں ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جو مالک مجھے رزق دے رہا ہے، جس مالک نے مجھے جان دی ہے، جس مالک نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جس مالک نے مجھے ماں باپ بیوی بچے دیے ہیں، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس احساس نہ ہونے کی جڑ اور اصل وجہ کیا ہے؟ نحوست ہے، ہم پر نحوست کا زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس نحوست کے زنگ اتارنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا پڑے گا۔ ہم اپنی چیزوں سے زنگ اتارنے کے لیے رگمال لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، مستری کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے قاری صاحب دعا کرو میں بس غوث بن جاؤں، میرے دعا تو ہوا تو تجھے سارے بھلی ہو گئے تو غوث ہو گئے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ آگے سے میں تمہیں نماز جگانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جگا رہا ہوں، اور تو کہہ رہے جاؤ نماز نہیں پڑھتا ہو، کیوں آئے جگانے کے لیے؟ شور کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، خفا ہوتے ہو، نیند خراب ہوتی ہے، تو پھر آگے سے کہتے ہو کہ میں نیک بن جاؤں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ایسے اداروں میں کوئی کسی کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ شکر ہے کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے کہ مجھے نیکی کرنے کی ترغیب اس نے دے دی ہے۔ ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جس میں لوگ راستوں میں زنا کرتے رہیں گے، شراب خوریاں ہوں گی، زناکاری ہوں گی، بدکاری ہوں گی، ماحول تپ رہا ہوگا جہنم کی طرح۔ شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی نے نیکی کرنے کی ترغیب دے دی ہے کہ یار یہ نیک عمل کر لو، نماز پڑھ لو، جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، بغض مت رکھو۔ یا تمہیں کوئی یوں کہہ دے بھائی مومن مسلمان بھائیوں کی طرح رہو، انما المومنون اخوہ، یہ شکر ہے یار، اس نے قرآن کی آیت مجھے سنائی، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد ثنا کرتے ہیں، جب بیت المال سے چادریں تقسیم ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چادر سے لباس نہیں ہو رہا تھا۔ جب ممبر پر بیٹھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ امیر المومنین سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن رہا تھا، آپ نے اضافی چادر لی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے اپنی چادر دے دی تھی، اور پھر حمد و ثنا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف ہے تیرے لیے کہ میرے اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے تو مجھے سیدھا کر دیں۔ جب ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نیکی کی ترغیب دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ خدا کا قہر اٹھ جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے، نیکی کی ترغیب کرتا ہے کسی جگہ پر کسی کو کہ بھائی نیک عمل کرو، نماز پڑھو، نماز کے لیے تمہیں جگا رہا ہے، شکر کرو خدا کے بندے۔ آج کل کوئی کسی کے منہ پر تھوکتا بھی نہیں ہے، اور تمہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے اور ہم اس ناراضگی کرتے ہیں۔ یہ ہم پر نحوست چھائی ہوئی ہے، کمبختی چھائی ہوئی ہے۔ غصہ نہ کرو، اس کے ہاتھ چومو، شکر یار اللہ تیرا بھلا کرے، تو آ گیا، ماں جگہ سٹائیے، شکر ہے کہ تو آ گیا ہے، خدا دا قہر میرے تو ہٹ گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی، وہ خدا کے توفیق پہ ہوتا ہے، لیکن قطعاً یہ نہ کہنا کہ بھائی مجھے کوئی نیکی کی ترغیب نہ دے۔
یہ تو خود کو خود غرق کرنا ہے، اور بھی ہم پہلے سے نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، دنیا داری کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ اس ماحول نے ہمیں برباد کر دیا ہے، کیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور آگے سے اور بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس مجھے اور بھی جہنم میں دھکیلو، مجھے چھیڑو مت۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نمازیں سیکھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی۔